اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے کئی دفعہ دوستوں نے پوچھا اور کئی دفعہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ اسی دعاواں منگنے ہاں ساڈا کم نہیں ہوندا، اسی اے کیتا، اسی صدقہ دیتا، اسی فلانے مزار تے گئے، پیر کو گئے، غرض ہے کہ جو کسی کو کوئی سمجھا دیتا ہے وہ ادھر ہی چل پڑتا ہے۔ مگر آپ کو اور مجھے ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ کوئی ذریعہ، کوئی رابطہ، کوئی جادو، کوئی کیا کہتے ہیں دم درود، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے سیدھا، میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہے آپ کو کہ سیدھی بات کی ہوئی ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو اس میں کون سی ایسی میتھمیٹک والی بات ہے کہ راکٹ سائنس ہے کہ آپ کو اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ اور آپ جو مانگتے ہیں پتہ نہیں کل آپ کے لیے وہ اچھا بھی ہے کہ نہیں، کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھا بھی ہے کہ نہیں، کہیں کوئی ایسا کاروبار شروع کر رہے ہیں پتہ نہیں وہ اچھا بھی ہے کہ نہیں، کل کا یا اگلے لمحے کا مجھے اور آپ کو پتہ ہے، اس پہ آپ کا اور میرا کوئی اختیار ہے نہیں۔ تو جس کے پاس یہ سارے اختیار ہیں تو رجوع تو اس سے کرنا چاہیے، اور رجوع کا بھی صرف سادہ طریقہ ہے، کوئی میلاد شریف یا کوئی آیت کریمہ کرنے کا، یہ سب باتیں جو ہیں اپنی تسلی کے لیے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تو صرف وہ بات کرتا ہوں جو قرآن کہتا ہے، جو سننا کہہ رہی ہے، رسول پاک نے جو کہا ہے، اور ایک بات کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دی ہے قرآن پاک میں، بارہا کہی ہے، میں آپ کو سیدھی اسی بات پہ لیے چلتا ہوں کہ ہر کام کا وقت وہاں لکھا گیا ہے، مقرر ہے۔ زندگی سے لے کر موت تک کے جو بھی مراحل انسان کی زندگی میں، آپ کی اور میری زندگی میں، ہر کسی کی زندگی میں آنے ہیں، وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے، جس کی وسعت اتنی ہے کہ میرا اور آپ کا وہ علم ہی اتنا نہیں ہے کہ وہ کتنا وسیع ہے اس کا، کیونکہ خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے۔ تو جو کریٹر ہے، جو بنانے والا ہے، اس کی مرضی ہے۔ آپ کوئی مضمون لکھتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اس مضمون کو جدھر مرضی لے جاتے ہیں، تو وہ تو خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ تو اس نے سیدھا ایک قانون بنا دیا ہے کہ جو ہونا ہے اور جو ہو رہا ہے اور جو ہو کر رہے گا، اس کا علم ہے، اس نے ہر چیز کا، اس کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے، اس کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میں سیدھا آپ کو لے چل رہا ہوں جناب، سپارہ ہے 13 اور سورہ الرعد ہیں جی، 14ویں صورت ہے، یہ 13ویں صورت ہے، بڑا لمبا بیان ہے پیچھے، میں صرف آپ کو جو ریلیٹڈ پارٹ ہے وہاں پڑھ کے سناتا ہوں۔ آیت مبارکہ ہے 38۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ ہر حکم، ہر قضا، ہر کام، ہر جو ہونے والا مرحلہ ہے، جو ہونے والی بات ہے، وہ کتاب میں تحریر ہے اللہ کے پاس۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں سب محفوظ ہے۔ معافی چاہتا ہوں، اور تھوڑا سا آگے بھی آپ کو سمجھانے کے لیے بات پڑھ رہا ہوں۔ اگلی آیت مبارکہ میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس تو اصل کتاب ہے۔ یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا، تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ دعا ہے۔ تقدیر وہ ہے جو کتاب میں وہاں لکھی ہے، جو اللہ پاک جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ پہچانی کس بات کی ہے، جلدی کس بات کی ہے؟ جو آپ کے لیے بہترین ہے وہی ہونا ہے، اور یہ اس کا وعدہ ہے۔
آپ کا کام صرف مانگنا ہے، میرا کام کوشش کرنا اور مانگنا ہے. تو ہم مانگتے جائیں، کوشش کرتے جائیں اور پھر نتیجہ اس پہ چھوڑ دیں. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام یقین ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے. اور جب یہ چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے چاہنے والے کو مایوس بھی نہیں کرتا. وہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. یعنی اس دنیا میں کسی کا نام رہنا ہے یا اس کا وہ کام بدلنا ہے یا تقدیر کو بدلنا ہے، وہ اس کا کام ہے. وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بدل بھی دیتا ہوں، مٹا بھی دیتا ہوں، بھلا بھی دیتا ہوں اور بدل بھی دیتا ہوں. ہم نے دیکھا بھی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے. تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں، تدبیریں بدلتی دیکھی ہیں، تدبیریں ناکام ہوتی دیکھی ہیں. بادشاہوں سے فقیر اور فقیروں سے بادشاہ کر دیتا ہے. تو بڑا آسان کام ہے. پریشانی والی کیا بات ہے؟ بے چینی کیوں ہے کہ ساڈا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ بھئی اپنے اندر دیکھو کیا ہے اس میں، نقص کیا ہے اس میں. دیکھو آپ کہاں سے مانگ رہے ہو، کیسے مانگ رہے ہو. جا کے بیٹھے ہیں کسی مزار تے، کسی درگاہ تے. مانگنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہے کوئی؟ اپنے گھر دیکھو، ماں باپ زندہ ہیں تو بس ان کی دعائیں لینی شروع کر دو، نماز پڑھنی شروع کر دو، اللہ کے آگے جھکنا شروع کر دو. اللہ کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں، نمازوں کے ساتھ، اپنے ہاتھ سے دے کے، صدقہ و خیرات کے ساتھ، برائی کو روک کے، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ اللہ کے دین کو آگے بڑھائیں، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ. جس طرح میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور اللہ کے دین کو آگے بڑھائیں. تو آپ اللہ کے قریب جانے کے لیے رستے آپ کو تو اللہ نے بے تحاشا دے دیے ہیں. اس کے ساتھ دوستی کر لیں، اس کے ساتھ اکاؤنٹ کھول لیں، اس کے رستے میں دے کے غریب کو. پروفیشنلز کو دینے کے میں خلاف ہوں، مگر آپ کسی کو ڈانٹے نہیں، جھاڑے نہیں، غریب کا حق نہ کھائیں. دیں، بلائیں ٹلتی جائیں گی، تاخیر دور ہو جائے گی. مگر ایک چیز مسلمہ اصول آپ کو بتا دیا اللہ نے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. اور جب وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ اسی کام کا وقت مقرر تھا. کیونکہ چینج کرنا، بدلنا یا نہ بدلنا یہ صرف اس کا اختیار ہے، میرے اور اختیار سے باہر. تو پھر ہمارے جس میں ہمارا اختیار ہی نہیں تو بے چینی اس کے لیے کیوں ہے؟ ہمارا اختیار جہاں تک ہے وہ ہے دعا تک، اس کے آگے سجدے تک. اور سجدے کے آپ کی بیماری اور تندرستی کے درمیان صرف ایک سجدے کا فاصلہ ہے. آپ کی ناکامی اور کامیابی کے درمیان صرف ایک سجدے کا فاصلہ ہے. آپ کی پریشانیوں اور خوشیوں کے درمیان صرف ایک سجدے کا فاصلہ ہے. کیونکہ سجدے میں جب آپ جاتے ہیں، سجدے میں جب میں جاتا ہوں تو آپ کا اور میرا رابطہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. آپ کی خوشی، غمی، ہر چیز، گھر سے کہ ہر چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کی سوچ جتنی بھی ہے اس کا وہ مالک ہے. اور وہ تو آپ کو دینے کے لیے ہر لمحے تیار بیٹھا ہوتا ہے. وہ تو ڈھونڈتا ہے کہ کوئی آئے مانگنے کے لیے، آئے میں اس کو دوں. اس کا تو نیاز ایسی ہے کہ ہر وقت لے کے بیٹھا ہے کہ آپ مانگیں اور میں مانگوں اور وہ دے. مگر اپنی نیت بنائیں، اس کے ساتھ ہی اکاؤنٹ کھولیں، اس کے ساتھ ہی چلیں، حقداروں کے حق دے دیں، دکھاوا چھوڑ دیں، نمبر بنانے لوگوں کے سامنے چھوڑ دیں. تو بس وہ تو کہتا ہے کہ تم میرا ہو جا تو میں تیرا ہو جاؤں گا. تم آپ کا نام بھی زندہ رہے، نام بھی چلے اور ہر کام بھی ہوتا چلا جائے. اور پھر لوگوں کے لیے بھی آپ تو وسیلے بنتے جائیں گے، لوگوں کے لیے بھی سہارے بن جائیں گے. یہ اس کی قدرت ہے. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحت دے تو پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا اگلے کسی اچھی موضوع کے ساتھ. آپ سے ملتے ہیں. بس آپ اتنی دیر میرے ساتھ جہاد کریں، اسے شیئر کریں اس چینل کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے. اللہ حافظ نگہبان.